السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و معزز خواتین اسلام، آج کے درس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے چھلے پہننا، دھاگے وغیرہ باندھنا، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ بات دیکھیے، اس سے پہلے درس میں بتائی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ کلی طور پہ انسان شرک سے باز آ جائے اور شرک کی طرف لے جانے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ جہاں تک معاملہ ہے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے چھلے پہننا یا دھاگے وغیرہ باندھنا، تو یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر 38 کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی ضرر اور کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں، یا مجھ پر اللہ مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ زمر کی، اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ پریشانی بھی اللہ رب العالمین ڈالتا ہے اور آسانی بھی اللہ رب العالمین ڈالتا ہے۔ پریشانی کو اللہ رب العالمین ہی دور کرتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین مصائب اور مشکلات سے نکال کر کے انسان کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ یہ کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اگر پریشانی ڈالنا چاہے تو یہ لوگ آسانی کے اندر اسے تبدیل کر دیں، یا آسانی ڈالنا چاہے تو پریشانی کے اندر تبدیل کر دیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ تو جب معبودان باطلہ جن کو عظیم سمجھ کر کے پکارا جاتا تھا ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو کسی کڑے، کسی دھاگے جو بے جان چیزیں ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت کہاں سے آ سکتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ مصیبت اگر پہنچتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھا جائے، اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے ذریعے کو اختیار نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 445، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 3531۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا۔ فقال، تو آپ نے پوچھا، ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا من الواہنہ، کہ واہنہ ایک مرض ہے، اس مرض سے نجات پانے کے لیے میں نے یہ چھلا پہنا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا فانھا لا تزیدک الا وہنا، کہ تم اسے اتار دو اس لیے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہاری بیماری کے اندر مزید یہ اضافہ کرے گا۔ اور اس کے بعد آخری ٹکڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے کہا وہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، کہ اگر تم مر گئے اور یہ چھلا، یہ کڑا تمہارے پاس رہا، تمہارے ہاتھ میں رہا، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تم جنت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ شرک کی حالت میں تم اس دنیا سے روانہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں اس روایت کے اندر ایک چھلا پہنا گیا ہے، اس کا سبب بھی بتایا گیا کہ واہنہ ایک بیماری ہے یا کمزوری سے بچنے کے لیے میں نے پہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے کہا کہ اسی حالت میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تم آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی مشرکین کے زمرے میں رہو گے۔
کیونکہ یہ کام شرک ہے۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یا پیشگی طور پہ ہمارے اوپر مصیبت نہ آئے اس لیے دھاگے پہنائے جاتے ہیں، کڑے پہنائے جاتے ہیں، چھلے پہنائے جاتے ہیں۔ صراحت کے ساتھ یہ چیز شرک کے زمرے میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ قرآنی آیات یا اسی طرح سے دوسری چیزیں تعویذ وغیرہ میں لکھ کر کے لٹکا لیتے ہیں۔ عام طور پہ جب تعویذ کھولے جاتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی رہتی ہیں، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ اللہ کے اوپر کمزور ہوتا ہے وہ کسی بابا کے پاس، کسی کے پاس جاتے ہیں اور وہ تعویذ میں کچھ الٹی سیدھی باتیں لکھ کر کے دے دیتا ہے، گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر قرآن کی آیت لکھی ہو تعویذ کے اندر اور آدمی اسے پہنے تو قضائے حاجت کے لیے انسان جب جاتا ہے، جب بھی وہ اپنے گلے میں یا کمر میں جہاں بھی باندھے رہتا ہے وہ رہتا ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ اور اگر قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کو تعویذ میں لکھ کر دیا گیا ہے تو بھی یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ اس حوالے سے روایت موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت جو پڑھی جا رہی ہے مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 154۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ اور گنڈا کے بارے میں فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، کہ جس نے بیماری وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی تعویذ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، اور جس نے سیپ باندھی اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام اور سکون میسر نہ کرے۔ آپ دیکھیے، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں یا بیماریوں سے بچنے کے لیے سیپ وغیرہ گلے میں لٹکاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح سے وہ عمل ہے جس عمل کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے، اور اس بنیاد پہ اجازت نہیں دی ہے کیونکہ یہ چیز اللہ رب العالمین کے اوپر جو توکل ہونا چاہیے انسان کا، اس کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور توکل کے باب میں انسان کو شرک کے راستے پہ لگا دیتی ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 156، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا بیماری وغیرہ سے بچنے کے لیے، فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ گویا کہ تعویذ لٹکانا، کڑا پہننا، دھاگا پہننا یا سیپ پہننا، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرک کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ میں نے دلائل کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے میں نے اپنی بات کہی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ شرک کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی جو آیت شروع میں پڑھی گئی سورہ زمر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ کہا کہ تکلیف اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، کوئی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو جب ہم تعویذ پہنتے ہیں یا دھاگا پہنتے ہیں یا کڑا پہنتے ہیں تو تکلیف دور کرنے والا اللہ ہے، وہ اختیار ہم کڑے اور دھاگے یا اسی طرح سے سیپ کو دے دیتے ہیں یا تعویذ کو دے دیتے ہیں۔ دوسری چیز ہے، ہمیں توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا چاہیے۔ تو توکل بھی عقیدے کے اندر مطلوبہ چیز ہے۔ یہ توکل جو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، وہ توکل دھاگے کے اوپر، کڑے کے اوپر اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کے اوپر آ جاتا ہے۔ گویا کہ توکل کے باب میں آدمی مشرک ہو جاتا ہے اگر ان چیزوں کو اپناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی، اس تربیت کے اندر یہ پہلو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام بھی لوگوں کو دیکھتے تھے، اگر وہ کڑا دھاگا تعویذ پہنے ہوئے ہیں تو صحابہ کرام بھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مشہور روایت ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، ابن ابی حاتم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، یہ رازدار رسول تھے، ان کے تعلق سے امام ابن ابی حاتم نے نقل کیا، اور انہی کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بخار سے بچنے کے لیے دھاگا بندھا ہوا تھا۔ فقطعہ، تو صحابی رسول نے جب دیکھا کہ وہ بخار سے بچنے کے لیے دھاگا باندھے ہوئے ہے تو اس کو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو صحابہ کرام کی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی
کہ وہ لوگ بھی اسے برا کام سمجھتے تھے اور باضابطہ اس سے لوگوں کو بچنے کی تاکید کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کہیں دیکھے تو خود سے اس کو کاٹ کر کے پھینک دیتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں، اور مسلمان آدمی بھی شرک کر سکتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، موحد ہیں تو ہم شرک نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُم مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کے اندر بھی مشرکانہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی کڑا پہن لیتے ہیں، کبھی دھاگا پہن لیتے ہیں، کبھی تعویذ لٹکا لیتے ہیں، کبھی سیپی پہن لیتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ ہم شرک بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک نہیں ملایا تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ امن نصیب فرماتا ہے دنیا کے اندر، اور وہی لوگ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ تو گویا کہ ایمان کے ساتھ اگر ہم ان شرکیہ اعمال کو کرتے ہیں تو ہم ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور جب ہم کوئی چھوٹا شرک کرتے ہیں تو شیطان وہیں پہ موقع پاتا ہے اور ہم کو بڑے شرک کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے توحید کا تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہمارے عقیدے کے منافی ہیں، ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، مثلا کڑا پہننا، دھاگا پہننا، تعویذ پہننا یا سیپی وغیرہ لٹکانا، ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر بھی ان کا رد موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ یہ تمام چیزیں شرک کے قبیل سے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو توحید کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی جتنے بھی لوازمات ہیں ان تمام لوازمات سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔